لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه الحمد لله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ کی ہم بندوں پر بے شمار کرم نوازیاں ہیں. وہ اتنا کریم ہے اتنا کریم ہے اتنا کریم ہے کہ اپنوں کو اس کے جو خاص اور مقرب بندے ہوتے ہیں انہیں تو نعمتوں سے اعلیٰ درجے کی نعمتوں سے چاہے وہ مادی ہو یا روحانی، اور روحانی نعمتیں چونکہ مادی نعمتوں سے اعلیٰ ہے اس لیے اگر اس کے مقرب بندوں میں سے کسی کے پاس مادی نعمت نظر نہ آئے مگر سینکڑوں روحانی نعمتیں اللہ تعالی شانہ نے اس کو دے رکھی ہیں، تو اس اعتبار سے یہ کہنا صحیح ہے کہ جو اپنے خاص مقرب بندے ہوتے ہیں انہیں وہ اعلیٰ درجے کی نعمتوں سے ہر وقت نوازتے رہتے ہیں. تو انہیں تو نوازتا ہی ہے مگر ہم جیسے گنہگاروں کو بھی اتنی نعمتیں عطا کرتا ہے اتنی نعمتیں عطا کرتا ہے اتنی نعمتیں عطا کرتا ہے کہ وہ حد و شمار سے باہر. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالی شانہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم نہیں کر سکو گے. تمہارے پاس وہ طاقت ہی نہیں ہے جو اللہ تعالی شانہ کی نعمتوں کو شمار کر سکے. تیرے کرم سے ایک کریم کون سی شے ملی نہیں.
ایک بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے پوچھتا ہے کہ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں. تو یہ جو سوال ہے اس کا منشا یہ نہیں ہے کہ اللہ جواب دے، وہ اللہ کو پوچھنا چاہ رہا ہے. کبھی کبھی سوال ہوتا ہے مگر وہی جواب بھی ہوتا ہے. آپ کی طرف سے ہمیں کیا کچھ نہیں ملا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بہت کچھ ملا ہے. تو تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں. تیرے کرم سے تو یہ اللہ ہر شے ملی ہے، ہر چیز ملی ہے. تو پہلے مصرے میں بھی وہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ تیرے کرم سے ہمیں اے کریم ہر چیز ملی ہے. اور دوسرے مصرے میں کھل کر کے پھر اس کو کہتا ہے تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے انعامات بے شمار، اس کی کرم نوازیاں بے شمار، اس کے الطاف بے شمار، اور سب پر اس کے الطاف تو عام ہے شہیدی سب پر. اس کے الطاف تو عام ہے شہیدی سب پر. تو بندے کو چاہے اس کے الطاف، اس کی مہربانیوں، اس کی کرم نوازیوں، اس کے انعامات کا احساس ہو نہ ہو، لیکن اس کے الطاف اور اس کی مہربانیاں برابر ہیں. اس بندے پر بھی بہت زیادہ ہیں جسے یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے. جو بندے یہ کہتے ہیں کہ میں تنگی میں ہوں، میں پریشانی میں ہوں، میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، ان لوگوں کو اللہ نے بہت دیا ہوا ہے، مجھے کچھ نہیں دیا، یہ اس قسم کے جملے زبان پر اس لیے آتے ہیں کہ اس مسکین کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس کتنی دولتیں ہیں. آنکھوں کی دولت اس کے پاس ہے، کانوں کی دولت اس کے پاس ہے، بدن میں عافیت ہے. تو بے شمار نعمتیں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہر ایک کو دے رکھی ہے، بے شمار کرم نوازیاں. اور پھر وہ استحقاق کو نہیں دیکھتا. اگر کسی کے مستحق ہونے کو دیکھتا تو گنے چنے انگلی پر گنے جانے والے افراد کو نعمتیں ملتی نہیں. کریم ہے وہ. اس کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام کریم ہے. اور کریم کسے کہتے ہیں؟ الذی یعطی بدون استحقاق، وہ جو بغیر استحقاق کے دیتا ہے. کریم اس کو کہتے ہیں جو بغیر استحقاق کے دیتا ہے، بغیر ڈیزرونگ کے دیتا ہے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنوں کو بھی دیتے ہیں، پرایوں کو بھی دیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں بے شمار کرم نوازیاں. اپنوں کو تو بہت کچھ دیتا ہے، لیکن جو پرائے ہیں ان کو بھی اتنا دیتا ہے کہ وہ بھی بہت کچھ سے کم نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جو مقرب ہیں ان میں اور جو گنہگار ہیں ان میں فرق ہے، لیکن دیتا سب کو ہے. ہوا سب کو دیتا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے، منکروں کو بھی دیتا ہے. پانی سب کو دیتا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے، منکروں کو بھی دیتا ہے. کھانا پینا سب کو دیتا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے، منکروں کو بھی دیتا ہے. شفا سب کو دیتا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے، منکروں کو بھی دیتا ہے. تو بہت کرم نوازیاں ہیں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی. اور یہ جو کرم نوازیاں ہوتی ہیں، ان کرم نوازیوں کو جب بندہ پہچان لیتا ہے کہ یہ اللہ کی کرم نوازی ہوئی ہے تو اس کے نتیجے میں اسے سرور ملتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے کہ جب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں محروم ہوا ہوں تو اسے غم محسوس ہوتا ہے. اور جب اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کچھ دیا گیا ہے، مجھے کچھ ملا ہے، تو اسے مسرت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے دار کے لیے ارشاد فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے دو خوشیاں ہیں. فرحت عند فطرہ، ایک خوشی اس کو ملتی ہے افطار کے وقت. 29 دن 30 دن روزے رکھتا ہے، اور یہ فضیلت صرف رمضان المبارک کے روزوں کے لیے نہیں ہے. رمضان المبارک کے باہر بھی اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کو بھی دو فرحتیں ملیں گی. ایک فرحت تو افطار کے وقت، اور یہ جو حدیث شریف میں کہا گیا کہ فرحت عند فطرہ، افطار کے وقت فرحت محسوس ہوتی ہے،
تو پورا دن چونکہ محرومی تھی، اس محرومی کے بعد جب کھانا ملتا ہے تو اس کھانے کے تصور سے ایک فرحت محسوس ہوتی ہے. مگر جو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے مومن اور مقرب بندے ہوتے ہیں انہیں بھی ایک دوسری فرحت ملتی ہے. وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ اس روزے کو رکھنے کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ قبول ہو گیا ہے، لہذا اس روزے کو رکھنے کے نتیجے میں اللہ کا قرب جو ملے گا اور اللہ کی خوشی جو ملے گی وہ قرب اور وہ خوشی ہے جو پہلے نہیں تھی. اگر پہلے اللہ مجھ سے خوش تھا بھی تو آج اس میں اضافہ ہوگا اس خوشی میں. اگر پہلے اللہ کا قرب تھا بھی تو آج اس میں اضافہ ہوگا. تو ایک چیز جس سے انسان محروم ہوتا ہے اور اس محرومی کے بعد اس کو کچھ ملتا ہے تو یہ فطری خوشی اس کو ہوتی ہے. تو للصائم فرحتان، جب اس کو کچھ دیا جاتا ہے، جو چیز اس کے پاس نہیں ہوتی وہ اسے ملتی ہے، اچھی چیز نہیں ہوتی ہے ملتی ہے، نعمت نہیں ہوتی ہے ملتی ہے، تو فطری طور پہ خوشی ہوتی ہے. ابھی تو وہ چیز ملی نہیں، صرف اس کی بشارت ملتی ہے اور خوشی محسوس ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جب وہ اچھے کام کرے تو ان کو خوشی محسوس ہو. تو اچھے کام کرنے کے نتیجے میں فوراً کوئی نعمت ملتی نہیں ہے، اس کی جو دنیاوی نعمتیں ملنے والی ہوتی ہیں، اس پر جو آخرت کی نعمتیں مرتب ہونے والی ہیں وہ تو بعد میں ملے گی، لیکن نعمتوں کے تصور سے مسرت ہوتی ہے اور سرور ملتا ہے اور خوشی ملتی ہے. تو روزہ جب کھولتا ہے بندہ تو اس کو جو فرحت ملتی ہے، ایک تو کھانے پینے سے محرومی تھی اب کھانا مل گیا تو اس کی فرحت ہوتی ہے، یہ ادنا مومن بھی محسوس کر سکتا ہے. اور جو مومنین کاملین ہوتے ہیں ان کو اس وقت یہ فرحت ہوتی ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنی مرضی کو پورا کرنے کی ایک سعادت نصیب فرمائی. اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ مجھے ضرور بہت کچھ دے گا. تو یہ پہلے جس چیز کی توقع نہیں تھی اس کی توقع ہی اس پر یہ خوشی محسوس ہو رہی ہے. اور پھر آخرت میں جب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ روزے دار کو آخرت کی نعمتوں سے نوازیں گے تو جن چیزوں سے محرومی تھی جب وہ چیزیں ملیں گی تو پھر خوشی محسوس ہوگی. تو انسانی فطرت ہے کہ جب اس کو کوئی چیز ملتی ہے تو اس پر خوشی محسوس ہوتی ہے. اسی لیے عید الفطر کا دن جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے تو خوشی کا باعث ہوتا ہے جنہوں نے رمضان المبارک کو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی فرما برداری میں گزارا. ان لوگوں کے لیے باعث مسرت نہیں ہوتا جو اللہ کی اطاعت میں نہیں گزارتے. وہ جو نافرمان ہیں جنہوں نے روزے نہیں رکھے وہ بھی روزے داروں کی طرح آج نئے کپڑے پہنیں گے، آج غسل بھی کریں گے اور آج جو ہے وہ اچھے اچھے کھانے بھی کھائیں گے. اور جو بھی عید کے سرور کے نتیجے میں دوسروں کو لذتیں مل رہی ہیں ان کی برکت سے ان کو بھی ملے گی، لیکن ان کو باطنی خوشی نصیب نہیں ہوگی جو روزے داروں کو ہوگی. بے تکلف دین میں جو کھاتے تھے ان کی عید کیا، جو دن میں بے تکلفی کے ساتھ کھاتے پیتے رہتے تھے رمضان المبارک میں ان کے لیے عید کہاں. بے تکلف دن میں جو کھاتے تھے ان کی عید کیا، چائے سگریٹ نوش فرماتے تھے ان کی عید کیا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی نافرمانوں کے لیے عید کیا. اس لیے کہ عید کے دن تو خوشی ان کو ہوگی جن کو یہ احساس ہوگا کہ ہمیں کچھ ملا ہے، ہمیں اللہ کی انشاءاللہ مغفرت ملی ہے، ہمیں اللہ کی رحمتیں ملی ہیں، ہمیں اللہ کی خوشی ملی ہے، ہم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہی کی توفیق سے کچھ ایسے کام کرنے میں کامیاب ہو گئے جن سے اللہ تعالی شانہ راضی ہوا ہوگا انشاءاللہ، اور ہمیں جہنم سے خلاصی ملی ہوگی اور جنت میں داخلہ ملا ہوگا. ایسے لوگوں کے لیے خوشی ہے. اور جو لوگ روزے تو رکھتے تھے مگر روزوں کی حالت میں اور نافرمانیاں کرتے تھے، بد نظری کرتے تھے، غیبت کرتے تھے، لوگوں کو ستاتے تھے، بہتان باندھتے تھے اور موسیقی سنتے تھے، فلم دیکھتے تھے. ایسے بھی ہوتے ہیں کہ روزے دار ہوتے ہیں اور روزے کے ساتھ گناہ کرتے ہیں. اور ظاہری گناہ سے تو اکثر لوگ بچ جاتے ہیں، لیکن باطنی گناہ روزوں کے ساتھ، باطنی گناہ حسد ابھی تک ہے. رمضان سے پہلے جتنا تھا پورا رمضان بھی وہی رہا، کینہ پورا رمضان وہی رہا. یہ باطنی گناہ. تو بے تکلف دین میں جو کھاتے تھے ان کی عید کیا، چائے سگریٹ نوش فرماتے تھے ان کی عید کیا،
بغض و کینہ دل میں لے کے مل گئے تو عید کیا، بغض و کینہ دل میں لے کے مل گئے تو عید کیا، عید کے دن بھی دل سے نہ دل ملے تو عید کیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ محرومی کے بعد انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ جب اسے کسی چیز کی محرومی محسوس ہوتی ہے تو غم ہوتا ہے کہ میں رہ گیا، مجھے نہیں ملا، مجھے یہ چیز نہیں ملی۔ جلسے میں تاخیر سے پہنچے، اوہو جلسہ ہمارا رہ گیا، بیان میں تاخیر سے پہنچے، اوہو میں بیان میں شریک نہیں ہو سکا، نماز میں تاخیر سے پہنچے، اوہو میری جماعت چلی گئی، کوئی کھانا کھا رہا ہے، ایک بھوکا بیٹھا ہوا ہے، مجھے کھانا نہیں ملا۔ کوئی چیز جب چلی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے غم ہوتا ہے، یہ فطری چیز ہے، اور جب کوئی چیز ملتی ہے تو سرور ملتا ہے۔ تو عید کے دن جو ہے، عید کے دن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی رضا ملتی ہے، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے بخششیں ملتی ہیں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بشارتیں ملتی ہیں، اس لیے ہم سب کو سرور محسوس ہوتا ہے، اور یہ فطری چیز ہے۔ اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ ہمیں پریشان کرنے والے، پگھلانے والے غموم اور ہموم سے محفوظ رکھے، اور ایسے غموم اور ہموم کے اسباب سے بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھے، بیماریوں سے، آفات سے، بلیات سے اللہ ہمیں بچا کے رکھے، دنیاوی بلیات سے بھی اور دینی بلیات سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، ہر قسم کے شرور فتن سے محفوظ رکھے۔ اور جب انسان کو کوئی چیز ملتی ہے تو اسے سرور محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ عید کا دن جو ہے یہ مسرتوں کا دن ہے، یہ سرور کا دن ہے، یہ بھی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے ایک کرم نوازی ہے۔ اور یہ سرور جو ہے وہ اطاعت گزاروں کے لیے ہے، مگر ان کی برکت سے نافرمان بھی کچھ نہ کچھ حصہ پا لیتے ہیں، ان کو بھی کچھ نہ کچھ خوشیاں مل جاتی ہیں۔ جیسے کسی گھر میں شادی ہوتی ہے تو اصل اس کی مسرت اور اصل اس کا سرور تو دلہا کو، دلہن کو، دلہا دلہن کے ساتھ ماں باپ کو، ماں باپ کے ساتھ بھائیوں اور بہنوں کو، بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ رشتہ داروں کو۔ لیکن وہ جو چپراسی اور وہ جو گھر کا نوکر، صفائی کرنے والا، جس کا ہمارے مذہب سے بھی کوئی تعلق نہیں، ہمارے خاندان سے بھی کوئی تعلق نہیں، ان سب کے سرور کی برکت سے اسے بھی سرور مل جاتا ہے۔ تو عید کے دن جو ہے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ محض اپنے لطف و کرم سے سرور عطا فرماتے ہیں، خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہ عید کے دن کا سرور جو ہے یہی سرور نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی جب نعمتیں بے شمار، تو اس کا مطلب یہ کہ سرور بھی بے شمار۔ تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ قدم قدم پر ہمیں خوشیاں عطا فرماتے ہیں، لیکن چونکہ وہ روز مرہ کی نارمل خوشیاں ہیں، اس لیے ہم اس کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اس خوشی کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ جیسے پانی پیتے ہیں روزانہ، تو پانی پیتے ہیں تو یہ بہت اعلیٰ مشروب ہم نے پیا ہے، اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن اگر کہیں سے شربت مل جاتا ہے، فالودہ مل جاتا ہے، تو اس کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی خاص چیز ہم نے پی۔ تو پانی کے نتیجے میں بھی مسرت تو ملتی ہے، خوشی تو ملتی ہے، لیکن وہ ایسی خوشی ہے کہ جس کا ہمیں احساس نہیں، یعنی ہم عادی ہو گئے ہیں اس کے۔ اور جب فالودہ ملتا ہے، حالانکہ پانی سے وہ کم درجے کا ہے، شربت پانی سے کم درجے کا ہے، تو اس کی ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو عید کا دن جو ہے غیر معمولی خوشی کا دن ہے، روز روز نہیں آتا، اس لیے ہمیں محسوس ہوتی ہے خوشی، ورنہ خوشیاں روزانہ قدم قدم پر جب بھی انسان کو نعمت ملے گی، یہ انسان کی فطرت ہے کہ اسے خوشی محسوس ہوگی۔ اگر کسی انسان کو کسی نعمت کے نتیجے میں خوشی نہ ملے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو اس نعمت کا احساس نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر کھانا دے دو، مریض جو ہے وہ خوشی محسوس نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کھانے کا نعمت ہونے کا احساس اسے نہیں ہے۔ وہ جب منہ میں رکھتا ہے تو اسے کڑوا لگتا ہے، اس کھانے کی طرف دیکھتا ہے تو دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ تو یہ خوشیاں جو ہے وہ روزانہ اللہ کی طرف سے، جب ہم نے یہ طے کر لیا قرآن کی روشنی میں کہ بے شمار نعمتیں اللہ کی طرف سے بندوں کو ملتی رہتی ہے، انگنت انیومریبل فیورز ملتے ہیں، اور جب بھی کوئی چیز ملتی ہے تو انسان کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ اس پہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ خوشیوں پر خوشیاں، خوشیوں پر خوشیاں، خوشیوں پر خوشیاں صبح سے شام ہمیں اللہ تعالی شانہ دیتے رہتے ہیں۔ لہذا کبھی کسی وقت اگر کوئی غم کا موقع ہو جائے تو اس وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری زندگی میں غم کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، میری زندگی میں خوشیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
یہ غم تو کبھی کبھار آ جاتا ہے، اور یہ غم بھی اگر شریعت مطہرہ نے جس طرح غموم کے ساتھ برتاؤ کرنے کو ہمیں سکھلایا ہے، اس طرح اگر ہم ان غموم کے ساتھ بیماریوں کے معاملے میں برتاؤ کریں گے تو یہ جو غمی ہے یہ دنیا میں بھی اور مرتے وقت بھی، مرنے کے بعد کی زندگی میں خوشیوں کا سبب بن سکتی ہے، یہ غمی بھی بن سکتی ہے، سبب بن سکتی ہے خوشی کی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے بندوں کو خوشیاں عطا کرتے رہتے ہیں، ان پر خوشیوں کو نچھاور کرتے رہتے ہیں. اور جو مؤمن بندہ ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ پر ایمان رکھنے والا اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی اطاعت کرنے والا، اللہ پر ایمان لے آئے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جتنی باتوں کو دل سے قبول کر کے ماننے کا حکم فرمایا ہے، ان سب باتوں کو قبول کرتا ہے، اور قبول کر کے دل سے اس کو مانتا ہے، اس پر اعتقاد رکھتا ہے، اور زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. پھر اس پر استقامت کے ساتھ چلتا ہے، اور استقامت کے ساتھ چل کر وہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے تمام احکامات کو بجا لاتا ہے، اطاعت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، آنکھوں کو گناہوں سے بچاتا ہے، کانوں کو گناہوں سے بچاتا ہے، زبان کو گناہوں سے بچاتا ہے، پورے جسم کو گناہوں سے بچاتا ہے، بری جگہوں سے دور رہتا ہے، اچھی جگہوں میں رہتا ہے، برے کاموں سے دور رہتا ہے، اچھے کاموں کو اختیار کرتا ہے، بری سوچ سے بھاگتا ہے اور اچھی سوچ کا حامل ہوتا ہے. تو یہ جو ہیں، ان کے لیے جو مرنے کے بعد کی زندگی میں خوشیاں آنے والی ہیں، ان کے مقابلے میں یہ دنیا کی خوشیاں بالکل ہیج ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو جو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا مؤمن اور فرما بردار بندہ ہوتا ہے، یہ مؤمن فرما بردار بندے کے لیے اصل عید اس وقت شروع ہوگی جب یہ آخرت کی دہلیز پہ کھڑا ہوگا اور ملک الموت اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آ رہے ہوں گے. یہ موت میرے بھائیوں جس سے ہم اور آپ ڈرتے ہیں، یہ موت جس سے ہم اور آپ بھاگتے ہیں، یہ موت تو عید کا پیغام ہے. یہ موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو عید کا پیغام ہے، عید کا پیغام. اللہ اکبر. ایک بہت بڑے بزرگ یہ فرماتے تھے کہ اگر موت نہ ہوتی تو یہ دنیا کی زندگی بے قیمت ہوتی. اگر موت نہ ہوتی تو اس دنیاوی زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی. تو کسی نے کہا کہ موت نہ ہوتی تو اس دنیاوی زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، کیا مطلب ہے؟ تو کہا کہ اگر موت نہ ہوتی اور اسی دنیاوی زندگی میں رہنا ہوتا تو یہاں رہ کے کیا کرتے؟ اس دنیاوی زندگی کی قدر و قیمت اسی لیے ہے کہ یہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی ملاقات کے لیے ویٹنگ روم ہے. یہاں ہر مومن بندہ آتا ہے اور آ کر کے اچھے اچھے اعمال کرتا ہے، اور اچھے اچھے اعمال کر کے اس انتظار میں رہتا ہے کہ کس وقت ملک الموت موت کی خوشخبری لے کر آئے اور میری روح کو قبض کر کے لے جائے تاکہ میں اپنے خالق سے ملاقات کروں. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت تو ایک پل ہے جو مومن بندے کو، جو اپنے معبود کا عاشق ہے، اسے اپنے معشوق، اپنے محبوب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے ملا دیتی ہے. یہ تو ایک پل ہے. اسی لیے حضرت شاہ یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمت اللہ علیہ جب بیمار ہو گئے اور سینے میں انہیں تکلیف ہوئی اور ان کا ECG کیا گیا اور اس کے نتیجے میں معلوم ہوا کہ کوئی ہارٹ کا پرابلم نہیں ہے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ حضرت گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ موت نہیں ہے. آج کل ہم لوگ جو ہیں خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی وہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، الحمدللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا ہوا کہ انجائنا نہیں ہے، بہت اچھا ہوا کہ کینسر نہیں ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں زندہ رہنے کی چاہت اچھی نیتوں کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن ہم لوگ موت سے ڈرتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب، موت بھی کوئی ڈرنے کی چیز ہے.
موت بھی کوئی گھبرانے کی چیز ہے. موت تو مومن کا تحفہ ہے, اور موت تو ایک پل ہے جو مومن بندے کو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ سے ملاقات کرا دیتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ موت جو ہے, موت اگر ایمان والا بندہ ہے اور اطاعت گزار ہے, ایمان والا بندہ اور اطاعت گزار, تو موت سے ڈرے گا نہیں, بلکہ اس کی اطاعت گزاری, اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی فرما برداری, اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی اوبیڈینس کی وجہ سے اس کے ایمان میں بھی ترقی ہوتی رہے گی. تو اعمال میں بھی ترقی, ایمان میں ترقی, اعمال کی وجہ سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے, ایمان کی ترقی کی وجہ سے اعمال میں ترقی ہوتی ہے, پھر اعمال کی وجہ سے ایمان میں ترقی, ایمان کی وجہ سے اعمال میں ترقی. تو ایمان بھی ترقی پذیر ہو رہا ہے, اعمال میں بھی ترقی ہوتی رہتی ہے. تو ایسا بندہ جو ہے وہ تو اشتیاق میں رہتا ہے کہ میری موت کب آئے, میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی ملاقات کب کروں, میری موت کب آئے, میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی ملاقات کب کروں. اگر وہ اعمال صالحہ کرنے کی غرض سے دنیا میں رہنے کو اور چاہتا ہے, اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ میری عمر میں برکت دے اور مجھ سے اچھے اچھے کام کروا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو جانے کا اشتیاق نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص اپنے ملک سے کمانے کے لیے دوسرے ملک میں جاتا ہے. جب دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہاں کمائی بہت اچھی ہو رہی ہے اور 6 مہینے کے لیے گیا ہوا ہے, اور وہ دیکھتا ہے کہ اور 2-3 مہینے 6 مہینے مل جاوے تو اچھا ہے کہ آیا ہوا ہوں تو کما کر ہی جاؤں. تو وہ کوششیں کرتا ہے کہ اور 6 مہینے کا قیام ہو جائے, اور 3 مہینے کا قیام ہو جائے, مجھے اور کوئی کانٹریکٹ مل جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا اشتیاق گھر جانے کی طرف نہیں ہے, گھر جانے کی طرف اشتیاق تو ہے, لیکن وہ جو زیادہ نفع یہاں دیکھتا ہے اس کی وجہ سے رکنا چاہتا ہے کہ یہاں اگر میں زیادہ رکا تو واپس گھر جا کر زیادہ پیسے لے کر جاؤں گا تو مزے زیادہ ملیں گے. تو اشتیاق تو ہر وقت یہ رہتا ہے کہ کب میں جنت میں چلا جاؤں, کب میں اللہ سے ملاقات کر لوں, لیکن وہ ڈرتا وہ چاہتا ہے کہ عمر میری طویل ہو, عمر مجھے زیادہ ملے. کیوں یہ چاہتا ہے؟ تاکہ اور زیادہ میں کماؤں, اور زیادہ کما کر کے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کو راضی کر کے اس کی اور خوشیوں کو سمیٹوں. تو یہ موت جو ہے, موت وہ ایک مومن کے لیے عید ہے, عید. اور عید سے بہت بڑھ کر, عید سے بہت بڑھ کر, یعنی وہ موت کے وقت ایک مومن بندے کو خوشیاں ملتی ہیں, اس کی کوئی حد نہیں ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. میں میرے بھائیوں, میری بہنوں, ایک بہت ہی اہم بات کی طرف آپ حضرات کو آج کی اس عید کے واعظ کی وساطت سے بات کہنے جا رہا ہوں. اس مضمون کو اسی لیے چھیڑا ہے کہ ہم جو ہے مستقل فیبروری سے موت کے ڈر اور موت کے خوف میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ موت آئے گی تو کیا ہوگا, موت آئے گی تو کیا ہوگا, کورونا وائرس نے مجھے پکڑ لیا تو کیا ہوگا, میں اگر مر گیا تو کیا ہوگا, مجھے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا. تو مومن بندے کے لیے یہ موت جو ہے وہ خوف کی چیز نہیں. یہ خوف کی چیز کیوں ہے؟ خوف کی چیز اس لیے ہے کہ ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ دنیا راحت کی جگہ ہے. ایسا خیال آتا ہے کہ یہاں بیوی ہے, یہاں بچے ہیں, یہاں اہل و عیال ہیں, یہاں دوست احباب ہیں, یہاں مال ہے, یہاں گھر ہے, اور مجھے جب قبر کے گھڑے میں پھینک کر کے لوگ آ جائیں گے میں وہاں تنہا رہوں گا, اور پھر جو ہے آگے پتہ نہیں کیا ہوگا, عذاب میں مبتلا کیا گیا, سانپ بچھو مسلط کیے گئے, کیڑے مکوڑے مسلط ہو گئے, کیا ہوگا میرا. اس وجہ سے ڈرتا ہے انسان. لیکن اگر مومن جو ہے وہ ایمان پر جمتا ہے اور ایمان پر جم کر گناہوں سے بچتا ہے, اللہ جل جلالہ و عم نوالہ اصل چیز جو دیکھنا چاہتے ہیں ہم سے وہ یہ کہ ہم گناہوں سے بچیں اور گناہوں تک لے جانے والی چیزوں سے ہم بچیں تاکہ گناہ نہ ہو. اصل گناہ ہے, اور گناہوں تک لے جانے والی 2 چیزیں جو ہے وہ بہت کامن ہے. ایک ہے لایانی, فیوٹائل ایکٹیویٹیز, لایانی, اور دوسری چیز جو ہے گناہوں تک لے جانے والی وہ برا ماحول اور بری صحبت. تو ان دونوں چیزوں سے بچے, ان دونوں چیزوں سے بچ کر گناہوں سے بچے. اور گناہوں تک لے جانے والی یہ 2 مین چیزیں ہیں, اور گناہوں سے بچانے والی 2 چیزیں ہیں. گناہوں سے بچانے والی ایک ذکر اللہ ہے اور صحبت صالح. اصل میں گناہوں سے بچانے والی چیز تو خشیت ہے, اللہ کا ڈر. لیکن اللہ کا ڈر تب پیدا ہوتا ہے جب بندہ ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے اور برے ماحول سے بچ کر اچھے ماحول میں رہتا ہے,
اور برے دوستوں سے دور رہ کر کے اچھے دوستوں میں رہتا ہے. تو جو یہ کر لیتا ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ، گناہوں سے بچائے، گناہوں تک لے جانے والی چیز سے اپنے آپ کو بچائے، تو ایسے شخص کے لیے تو موت کا جب وقت آئے گا ڈرے گا، پہلے ڈرے گا، اس لیے کہ ایک فطری چیز ہے موت سے ڈرنا. تو عشاق اور مقربین جو ہوتے ہیں وہ موت کو دیکھنے سے پہلے بھی محبوب رکھتے ہیں. لیکن جو عام مومنین ہیں، اطاعت گزار، فرما بردار، نیک، مگر عام ان کا وہ اتنا اونچا درجہ نہیں ہے، تو وہ موت سے ڈرتے ہیں. لیکن جب موت کا وقت آتا ہے اور ان کے سامنے آخرت کے پردے کھلتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ او ہو یہ تو فرشتے آ رہے ہیں، اور فرشتے بھی خوبصورت نوجوانوں کی شکلوں میں، اور ان کے چہرے کتنے خوبصورت ہیں، اور پھر یہ تو جنت سے خوشبوئیں لے کر آ رہے ہیں، اور قطاروں میں درجنوں کی تعداد میں کھڑے ہیں، اور انتظار میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر جو ہے ملک الموت اس کے ساتھ جو ہے اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں جیسے ایک شفقت والی ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، اور پیار محبت سے روح کو کہتی ہے کہ تم نکلو، جانا ہے، اللہ کو ملنے کے لیے جانا ہے، اللہ تمہاری ملاقات کا مشتاق ہے. اور وہ روح جو ہے اس طرح نکلتی ہے کہ جیسے آٹے میں سے بال نکلتا ہے، وہ روح اس طرح نکلتی ہے جیسے مشکیزے میں سے پانی نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ آخری قطرہ بھی بہت آسانی سے نکل جاتا ہے. اور پھر جو ہے وہ ملک الموت جیسے ہی اس کی روح کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے جو ہیں وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس روح کو ملک الموت کے ہاتھوں میں نہیں رہنے دیتے. وہ جو خدام جو ساتھ آتے ہیں ملک الموت کے ساتھ، وہ جو ملک الموت کے ساتھ فرشتے آتے ہیں، وہ جنت سے کفن لے کر آتے ہیں، جنت سے خوشبوؤں کو لے کر آتے ہیں. وہ جلدی جو ہے اس کو خوشبو لگاتے ہیں، جلدی جنت کے کپڑے میں لپیٹتے ہیں. اور وہ فرشتے جو آئے ہوئے ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک اس کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. اور جب یہ فرشتے یہاں سے اس کو آسمانوں کی طرف لے کر کے جاتے ہیں تو ادھر سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کی دوسری جماعت کے ساتھ استقبال کے لیے آتے ہیں. جب یہ سارے مناظر اس کے سامنے ہوتے ہیں وہ دنیا کو بھی بھول جاتا ہے، اہل و عیال کو بھی بھول جاتا ہے، اور خوشیوں سے ایسا لبریز کہ اس نے ایسی کوئی خوشی دیکھی نہیں ہوگی. صرف ایک چیز یعنی حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو ملک الموت ہے، جن سے ہر شخص ڈرتا ہے، اسرائیل سے ہر شخص ڈرتا ہے، موت کے وقت ان کی شکل و صورت اتنی خوبصورت ہوگی اور ان کا بدن اتنا معطر ہوگا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ درخواست کی ملک الموت سے کہ تم مجھے وہ شکل دکھاؤ جس شکل میں تم مومن بندوں کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں. تو حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ملک الموت نے کہا کہ تم ذرا چہرہ دوسری طرف پھیر لیجئے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری طرف چہرہ پھیرا تو وہ انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے وہ شکل اختیار کر لی، یا فرشتے کی شکل میں آئے تھے مگر وہ شکل اختیار کر لی جس شکل میں وہ مومنین کو ملنے کے لیے آتے ہیں. تو جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اس شکل کو دیکھا کہ انتہائی درجے خوبصورت جوانی والا چہرہ اور سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور خوشبو سے مہک رہے ہیں، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ لو لم یر المؤمن عند الموت من قرۃ العین والکرامہ الا صورتک هذه، کہ اگر مومن مرتے وقت اس کو یہ دوسری بہت ساری عزتیں اور بہت سارے اعزازات ملتے ہیں اور بہت سارے انعامات ملتے ہیں اور بہت ساری خوشیوں کی چیزیں دی جاتی ہیں موت کے وقت، اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہوتی اور اس کے استقبال کے لیے صرف اس کو یہ خوبصورت معطر شکل دکھا دی جاتی تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے بدلے کے لیے یہ کافی تھا. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صرف یہ ایک چیز کافی تھی، پیغمبر کہہ رہے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب مومن بندے کا انتقال ہوتا ہے تو ملک الموت کہتے ہیں کہ ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، کانت فی الجسد الطیب، جو کہ پاکیزہ جسم میں تھی، اخرجی حمیدتن، تو نکل اس حال میں کہ تو قابل تعریف ہے. اللہ تیری تعریف کریں گے، فرشتے تیری تعریف کریں گے، اور تیری روح کے نکلنے کے بعد دنیا میں جن کو چھوڑ کے تو جا رہا ہے وہ سب تیری تعریف کریں گے. اور وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ،
ورب غیر غضبان، وہ خوشخبری سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس روح سے کہ تو ڈر مت، گھبرا مت، تو خوشخبری حاصل کر راحتوں کی اور خوشبوؤں کی. اب تجھے راحتیں ملیں گی، خوشبوئیں ملیں گی. تو قرآن میں جو ہے کہ اما ان کان من المقربین، رہے وہ لوگ جو ایمان پر جمتے ہیں اور اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی طاعات کو بجا لیتے ہیں، اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہیں، آنکھوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، کانوں کی بھی، زبان کی بھی، حلال مال کماتے ہیں، حلال طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو فروح و ریحان وجنت و نعیم. تو ایسے لوگوں کو خوشبوئیں ملیں گی، ایسے لوگوں کو راحتیں ملیں گی، ایسے لوگوں کو نعمتوں والی جنتیں ملیں گی. تو ربیع ابن خثیم کہتے ہیں کہ اس میں 3 نعمتیں ہیں، روح و ریحان، راحت ملے گی اور خوشبو ملے گی، اور جنت نعیم ملے گی. تو ربیع ابن خثیم کہتے ہیں کہ یہ جو مقربین کو خوشبو اور راحت ملے گی وہ تو یہیں سے موت کے وقت سے شروع ہو جائے گی، عند الموت، موت کے وقت سے شروع ہو جائے گی، اور جنت نعیم آخرت میں ملے گی. تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو روح کو نکالتے وقت کہ تو خوشخبری حاصل کر، کس چیز کی؟ بروح و ریحان، راحت کی، خوشبو کی، ورب غیر غضبان، اور ایسے رب کی ہم تجھے خوشخبری سنا رہے ہیں جو تجھ سے خوش ہے، تجھ سے ناراض نہیں ہے. اور پھر یہ بار بار اس کو کہا جاتا رہے گا، کب تک؟ جب تک کہ اس کی روح جسم سے نکل نہ جائے. اور جب روح جسم سے نکلتی ہے تو ملک الموت اسے لے کر سمائی دنیا پر پہنچتے ہیں، اور جب سمائی دنیا پر پہنچتے ہیں تو وہاں کا قانون یہ ہے ہر آسمان کا، جیسا کہ معراج والی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتہ جو اوپر جس کام کے لیے زمین پر آیا ہوا ہوتا ہے وہ دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، کون ہے آپ؟ کہ فلاں ہوں. آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جب دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ کون ہے؟ کہتا ہے کہ میں ہوں. تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ فلاں شخص ہے. تو آسمان والوں میں بھی اس کی موت سے پہلے ہی چرچا چل رہا ہوتا ہے، نیک لوگوں کا چرچا وہاں پہلے سے ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مرحبا بالنفس الطیبۃ کانت فی الجسد الطیب، مرحبا ہو پاکیزہ روح کو جو کہ پاکیزہ جسم میں تھی. اور وہ بھی وہی کہتے ہیں کہ ادخلی حمیدتن، کہ تو اس حال میں داخل ہو جا کہ سب تیری تعریفیں کر رہے ہیں، اور تو خوشخبری حاصل کر راحتوں کی، اور خوشخبری حاصل کر خوشبوؤں کی، اور خوشخبری حاصل کر ایسے رب کی جو تجھ سے خوش ہے. اور اسی طرح ہر آسمان پر اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. یہ میرے بھائیو دیکھو، موت اس طرح آسان ہوتی ہے، اتنی پر لطف ہوتی ہے موت. اور دوسری حدیث کے اندر جو ہے وہ اور زیادہ مزید تفصیلات ہے. اور پھر جب اس کو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے پاس لے کر کے فرشتے جاتے ہیں تو دوسری حدیث میں کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جب لے جاتے ہیں تو پہلے آسمان والے جو فرشتے ہوتے ہیں ان میں جو اہم مقرب فرشتے ہوتے ہیں وہ اس روح کی مشایعات میں اوپر والے آسمان تک جاتے ہیں. اور جب اوپر والے آسمان تک اسے پہنچاتے ہیں وہ ملک الموت اور ان کی ٹیم کے ساتھ، تو پھر یہ واپس آ جاتے ہیں اور اس آسمان کے فرشتے پھر اوپر والے آسمان تک پہنچتے ہیں. اس طرح جو ہے ایک جلوس کی شکل میں اس روح کو لے جایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے پاس پہنچتی ہے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کا نام اعلی علیین میں رکھ دو، اور اعلی علیین میں رکھنے کے بعد اس کی روح کو دوبارہ اس کے جسم میں لوٹا دو. اس لیے کہ مقدر یہی ہے کہ جب روح کا کنیکشن جسم سے ہوگا تو پھر جسم سے سوالات ہوں گے. تو جسم کے اندر روح کا کنیکشن دوبارہ اعلی علیین میں روح ہوتی ہے اور اس کا کنیکشن دوبارہ جسم کے ساتھ کر دیا جاتا ہے. تو جب اس کے جسم میں دوبارہ زندگی آتی ہے تو 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے پوچھتے ہیں کہ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ تو برابر تیاری کر کے گیا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ دین یہ الاسلام، میرا دین اسلام ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ صاحب کون ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ تو وہ کہے کہ ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں. تو وہ دونوں کہتے ہیں کہ انہوں نے تمہیں آ کر کے کیا سکھایا تھا؟ تو وہ کہے گا کہ انہوں نے ہمیں اللہ کی کتاب سکھائی تھی
تو میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا بھی تھا, سمجھا بھی تھا, اس پر عمل بھی کیا تھا, میں اس پر ایمان بھی لے آیا تھا, میں نے اس کی تصدیق بھی کی تھی. تو یہ بھی سوال جواب ہو رہے ہوں گے کہ آسمان سے ایک منادی کی ندا آئے گی قبر میں کہ اللہ کے اس بندے نے سچے سچے جواب دیے ہیں, صحیح صحیح جواب دیے ہیں. اس کے لیے جنت کا فرش بچھاؤ. اب اس کو مٹی پر مت سونے دو, اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولو. اب جب جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو جنت سے خوشبو آنے لگتی ہے اور اس کے لیے پھر اس کی قبر کو اتنا وسیع کر دیا جاتا ہے کہ جہاں تک اس کی نگاہ دیکھتی ہے وہاں تک وسعت ہی وسعت ہے. دائیں طرف بائیں طرف آگے پیچھے تا حد نظر اس کے لیے قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ دونوں فرشتے چلے جاتے ہیں. اب وہ تنے تنہا ہے, اب وہ تنگی تو ہے نہیں اور ظاہر ہے کہ تا حد نظر اس کے لیے قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے. تو اس میں باغات چشمے سب جاری کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے پاس جو ہے ایک شخص آئے گا, اس نے بہترین کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے, چہرہ بہت خوبصورت ہوگا اور خوشبو اس سے پھوٹ رہی ہوگی. وہ آ کر کے کہے گا کہ تو خوشخبری حاصل کر ایسی چیز کی جو تجھے خوش کر دے. تو خوشخبری حاصل کر ایسی چیز کی جو تجھے خوش کر دے. اور پھر وہ کہے گا کہ یہ تیرا وہ خوشی کا دن ہے جس کا دنیا میں تجھ سے پیغمبروں کے ذریعے, علماء کے ذریعے, کتاب اور سنت کے ذریعے وعدہ کیا جاتا رہا ہے. اور پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھ جائے گا. تو وہ قبر میں جس کو دفن کیا گیا ہے وہ کہے گا کہ بھئی آپ کون ہیں, آپ کون ہیں؟ تو وہ کہے گا کہ انا عملک الصالح, میں تیرا نیک عمل ہوں, میں تیرا نیک عمل ہوں. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے یہ شکل دے کر مجھے تیرے پاس بھیجا ہے اور اب میں تیرے ساتھ رہوں گا جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہوگی. تو بندہ جو ہے بندہ خوش ہو جائے گا اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے دعا کرے گا کہ اللہ اب قیامت بھی تو قائم کر دیجئے تاکہ میں اپنے اہل و عیال سے ملاقات کروں, ان کو مس کر رہا ہوں تھوڑا. تو آپ یہ ساری نعمتیں آگے آنے والی ہیں. تو دیکھو موت جو ہے, موت یہ پہلی منزل ہے, اس کے بعد قبر دوسری منزل ہے. قبر تو موت بھی عید, قبر بھی عید. انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ, قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اور پھر آگے جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ جو عمل صالح ہے, یہ عمل صالح جو انسان کی شکل میں آیا ہے, تو یہ ایک دوسری شکل اختیار کر کے قبر کے باہر نظر آئے گا اور آ کر کے کہے گا کہ پہچانا مجھے. قبر سے اٹھے گا, پہچانا مجھے. تو کہے گا کہ نہ, میں نے تو تم کو نہیں پہچانا, مگر اتنا میں سمجھ رہا ہوں کہ تمہاری شکل بہت خوبصورت ہے اور تمہارے کپڑے بھی بہت خوبصورت ہے اور بہت اچھی خوشبو پھوٹ رہی ہے تم سے. تو کہا کہ میں تیرا عمل ہوں, میں تیرا عمل ہوں اور زندگی میں تیرے کندھوں پہ سوار رہا, میں نے تجھے آرام نہیں کرنے دیا, میں تیرے اوپر برابر سوار رہا. فجر کے وقت تیرا دل کرتا تھا کہ سو جاؤں تو میں تیرے اوپر سوار تھا, میری وجہ سے تجھے اٹھنا پڑتا تھا. تو زندگی بھر میں تیرے اوپر سوار رہا. اب بدلے کا دن آ گیا, بدلے کا دن آ گیا. تو کہاں ٹھوکریں کھاتے کھاتے پھرے گا آج میدان محشر میں؟ آ میرے کندھوں پہ سوار ہو جا. تو وہ جو ہے وہ اپنے عمل صالح کے کندھوں پہ سوار ہو جائے گا, وہ سواری بن جائے گی اور وہ عمل صالح جو ہے سیدھا اسے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی عرش کے نیچے پہنچائے گا اور پھر اس کا حساب ہوگا. تو بہت سے جو مقربین ہوں گے وہ تو بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے اور کچھ وہ ہوں گے کہ جن کا حساب ہوگا مگر برائے نام, یعنی وہ بھی حساب کے بغیر ہی جائیں گے. برائے نام کا مطلب یہ کہ جو بغیر حساب کے, جن کو کہا جائے بغیر حساب, وہ تو ایسے ہی چلے جائیں گے. اور جن کے بارے میں یہ کہ بھائی حساب ہوگا اور پھر جنت میں سیدھے جائیں گے, جہنم میں جائے بغیر, تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور نامہ اعمال لایا جائے گا
اور نامہ اعمال کو ذرا ادھر ادھر الٹ پلٹ کر کے دیکھا جائے گا کہ جاؤ 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 جاؤ. اب یہ دیکھیے موت کے وقت کتنی خوشی ہوگی, قبر میں کتنی خوشی ہوگی, قیامت کے دن جب وہ سواری ملے گی کتنی خوشی ہوگی, اور اللہ کے سامنے جب حساب میں کامیاب ہوگا تو کتنی خوشی ہوگی. قرآن کہتے کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا میرا نامہ اعمال پڑھو, میں تو جنتی ہوگا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اپنے بیوی بچوں کی طرف, اپنے اہل و عیال کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا کہ دیکھو میں تو کامیاب ہو گیا, میں تو کامیاب ہو گیا. مگر یہ سب کیوں کامیاب ہوگا؟ اس لیے کامیاب ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ ظننت انی ملاقٍ حسابیہ, میرا یہ اعتقاد تھا کہ ایک دن آنے والا ہے جب میرا حساب ہوگا. ظننت انی ملاقٍ حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ, یہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا. اب فی جنت عالیہ, یعنی بہت بلند مرتبے والی جنتوں میں. قطوفہا دانیہ, اس کے پھل جو ہے وہ بہت قریب ہوں گے. پھل قریب ہوں گے کا مطلب یہ ہے کہ درختوں پر پھل جو ہوں گے تو درخت پر چڑھنا نہیں پڑے گا, کسی ڈنڈے کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. وہ چلتے چلتے بھی پھل اٹھا لے گا, کھڑے کھڑے بھی پھل اٹھا لے گا, بیٹھے بیٹھے بھی پھل توڑ لے گا, اور لیٹے لیٹے بھی پھل توڑ لے گا. قطوفہا دانیہ. اور پھر اس سے کہا جائے گا کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, کھاؤ پیو, مزے سے کھاؤ اور پیو. کیوں؟ ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے ان دنوں میں کیے تھے جو گزر گئے, ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے دنیا میں کیے تھے. تو بس کرنا صرف اتنا ہے کہ یہ جو ہمارا نفس ہے, نفس اسے کنٹرول کرنا ہے. یہ جو حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی باتیں بتائی ہیں ان میں سے ایک ایک بات ایسی ہے کہ 1400 سال میں جتنی عیدیں آئی اور 1400 سال میں جتنے لوگوں نے عید کی خوشیاں محسوس کی, ان ساری خوشیوں کو ایک طرف آپ رکھ دو, اور موت کے وقت تک کی جو خوشیاں ہوں گی ان میں سے صرف ایک خوشی اتنی وزنی ہوگی کہ ان ساری خوشیاں یہ ساری خوشیاں ہیج ہوں گی, اور یہ ساری خوشیاں مل کر صرف اس ایک خوشی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی. تو موت کے وقت ڈھیروں خوشیاں, قبر میں ڈھیروں خوشیاں, قیامت کے دن ڈھیروں خوشیاں, حساب کے وقت ڈھیروں خوشیاں, پھر پل صراط پر سے گزر کر کے جنت میں چلا جائے گا, اور جنت میں جانے کے بعد جو ہے اس کو جو جنتیں ملیں گی ان کا بھی حدیثوں میں تذکرہ آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جنت کی تعمیر کس چیز سے ہوئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لبنۃ من ذہب و لبنۃ من فضۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی, ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی. اور آپ نے کہا میلاتھا المسک الاظفر, میلات گارے کو کہتے ہیں, مورٹر, یہ جو دو اینٹوں کے درمیان آتا ہے, تو اس کا گارا جو ہے, گارا وہ کس کا ہوگا؟ بہت اعلیٰ درجے کی خوشبو والی مشک کا ہوگا. وحسباؤها اللؤلؤ والیاقوت, اور جنت کے اندر جو گارڈن وغیرہ میں کنگر پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ یاقوت اور موتی ہوں گے. اور جنت کی جو مٹی ہے وہ تربتها الزعفران, اور اس کی جو مٹی ہے وہ زعفران ہوگی. جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ بڑے مزے سے رہے گا, کبھی بھی تکلیف محسوس نہیں کرے گا, وہ ہمیشہ رہے گا, کبھی بھی مرے گا نہیں, اور ان کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے, ان کی جوانی جو ہے کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عادت العباد الصالحین, میں نے میرے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں مالا عین رأت, جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی, ولا اذن سمیت, کسی کان نے نہیں سنی, ولا خطر علی قلب بشر, جس کا کسی کے دل پر گزر نہیں ہوا. اور پھر اخیر میں جو ہے ساری نعمتیں ملیں گی, اور نعمتیں لے لے کر لوگ تھک جائیں گے. اللہ دینے سے نہیں تھکے گا, لوگ نعمتیں لے کر تھک جائیں گے. تب اللہ جل جلالہ وعمن والہ ارشاد فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا, میں اپنی رضامندی تم پر نچھاور کر رہا ہوں اور تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں. دنیا میں ہمارا شیخ سے تعلق ہوتا ہے, استاد سے تعلق ہوتا ہے, دوست سے تعلق ہوتا ہے, بیوی سے محبت کا تعلق, شوہر سے محبت کا تعلق,
ماں باپ سے محبت کا تعلق، اور محبت کا جہاں تعلق ہوتا ہے وہاں یہ چاہت بھی رہتی ہے، ہر ممکن کوشش بھی ہوتی ہے کہ محبوب ناراض نہ ہو، محبوب ناراض نہ ہو. لیکن میرے بھائیوں، جہاں اعلیٰ درجے کی محبتیں ہیں وہاں پر بھی ایک کھٹکا لگا رہتا ہے کہ شاید کوئی غلطی ہو جائے ناراض ہو جائے، شاید کوئی غلط فہمی ہو جائے ناراض ہو جائے، شاید ناراض ہو جائے، شاید ناراض ہو جائے. اور یہ بھی کھٹکا رہتا ہے کہ ایک تو اوپر اوپر کی ناراضگی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ناراضگی ہمیشہ کی ہو جائے، ہمیشہ کے لیے دل ٹوٹ جاوے اور کہ بھئی نہیں اب بہت ہوا، ایسا بھی کھٹکا رہتا ہے. لیکن جب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جنت میں اعلان فرما دیں گے احل علیکم رضوانی، اے میرے بندو میں اپنی رضامندی تم پر اتار رہا ہوں اور نچھاور کر رہا ہوں، فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. تو اتنی ساری نعمتیں، ڈھیروں نعمتیں، دنیا کی نعمتیں تو اس وقت ہیج نظر آئے گی، ہیج، دنیا کی نعمتیں ہیج نظر آئیں گی، دنیا کی نعمتیں ہیج نظر آئیں گی کہ کچھ بھی نہیں، وہ تو نعمتیں تھی ہی نہیں، دنیا میں نعمتیں تھی ہی نہیں. اور پھر ساتھ میں یہ کہہ دے کہ میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اور پھر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ فرمائیں گے کہ بھئی ایک اور نعمت باقی ہے، اور ایک اور نعمت باقی ہے، مانگو مجھ سے. تو بندے کہیں گے کہ یہ اللہ اور کون سی، الم تبید وجوہنا، آپ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا، الم تدخلنا الجنہ، آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا، الم تنجنا من النار، آپ نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی ہے، اور کون سی، اتنی ساری نعمتیں دی، اب کون سی نعمت باقی ہے. فیکشف الحجاب، تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے بندوں اور خود کے درمیان جو ایک پردہ ہوگا اس پردے کو اللہ ہٹائیں گے، اور بندے جو ہے اپنی آنکھوں سے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا دیدار کریں گے. اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تک ان کو جتنی نعمتیں دی گئی ہیں ان ساری نعمتوں کے مقابلے میں سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی، اور بعد میں بھی اس سے بڑھ کر دوسری کوئی نعمت نہیں ملے گی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت سارے خوشی کے سامان دے رکھے ہیں، اور اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر کا تقاضا یہی ہے کہ یہ جو جسم اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس جسم میں جتنی نعمتیں دی ہیں اور جسم سے خارج اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، اس جسم کو بھی اور ان ساری نعمتوں کو جو جسم میں ہے اور جسم سے خارج ہے ان کے ساتھ جو بھی ہم برتاؤ کریں تو ایسا برتاؤ کریں کہ جس سے اللہ راضی ہو. ان نعمتوں کا استعمال اللہ کو ناراض کرنے والے کسی کام میں نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں ہو. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اگر ہم یہ کام کر لیں گے تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ آفات بلیات کو بھی اٹھائیں گے، بیماریوں کو بھی اٹھائیں گے، ہماری حفاظت فرمائیں گے. اور اگر بیماری مقدر میں ہی لکھی ہے، موت مقدر میں ہی لکھی ہے، تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس بیماری کو ہمارے لیے رفع درجات کا ذریعہ بنائیں گے، موت بھی اچھی دیں گے. اور یہ ساری عیدیں ہمارے لیے انتظار کر رہی ہیں. اب یہ اگر استحضار ہمیں رہے اور ہم ایمان پر بھی پختہ رہیں اور اعمال صالحہ پر بھی پختہ رہیں، اور یہ استحضار رہے کہ آگے میرے لیے تو یہ ساری چیزیں انتظار کر رہی ہے، تو موت کو کون ناپسند کرے گا. ہم بھی یہی کہیں گے کہ موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے، موت گھبرانے کی چیز نہیں ہے، موت ڈرنے کی اور گھبرانے کی چیز نہیں ہے، موت ڈرنے کی اور گھبرانے کی چیز نہیں ہے، خوشی خوشی جائے گا. اور آج جو ہے عید الفطر کا دن ہے، اور یہ کورونا وائرس کی وجہ سے سبھی لوگ سوائے چند گنے چنے افراد کے جس کی حکومت کی طرف سے اجازت ہے، 2-4 افراد کی، وہ مسجدوں میں آج عید کی نماز ادا کر چکے ہوں گے، کر رہے ہوں گے، کریں گے. تو آپ سب حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ اللہ کو طلب کرنے والے کو کبھی بھی محروم نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے، تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان رجالا فی المدینۃ، مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ہیں مسلمان جو ہمارے ساتھ جہاد میں نہیں آ سکے، مگر ما قطعتم وادیا ولا سلکتم شعبا، کہ تم کسی گھاٹی میں داخل نہیں ہوئے، کوئی کسی وادی سے گزرے نہیں، الا کانوا معکم، مگر وہ تمہارے ساتھ ہی تھے. اس کا مطلب یہ کہ تمہیں جو اجر ملا ہے ان کو وہی اجر ملا ہے. کیوں بھائی؟ کیسے؟ کہ حبسہم العذر، وہ عذر کی وجہ سے نہیں آ سکے. تو
تو میری تمام بھائیوں سے درخواست یہ ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے اس وقت ہم مسجد میں نہیں آ سکتے، تو دل میں یہ ہر نماز کے وقت دل میں تھوڑا احساس پیدا کرو کہ کاش کہ میں مسجد میں جا سکتا، بس اتنا کافی ہے، کاش کہ میں مسجد میں جا سکتا. ہر نماز کے وقت یہ اللہ مسجدوں کو کھول دے، کاش کہ میں مسجد میں جا سکتا. کتنے لوگ ہیں جن کو مسجد میں آنے کی حسرت. کچھ لوگوں کے بارے میں سنا کہ دل ان کو اندر سے ستاتا ہے، مسجد کی یاد ستاتی ہے، تو بیچارے گھر سے چل کر مسجد تک آتے ہیں اور پھر واپس مسجد کے دروازے کو دیکھ کر، مسجد کو دیکھ کر چلے جاتے ہیں. کیسی طلب، کیسی تڑپ. یہ ریسیور وغیرہ کے دور میں بھی ختم قرآن کی رات میں یہاں اسلامک دعوی اکیڈمی کے باہر کتنے افراد آئے اور انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر کے دعا میں شرکت کی. یہ حسرت ہو دل میں کہ کاش کہ یہ میں کر سکتا، کاش کہ یہ میں کر سکتا، کاش کہ یہ میں کر سکتا. اللہ جل جلالہ عم نوالہ ثواب سے بھی محروم نہیں فرمائیں گے، برکتوں سے بھی محروم نہیں فرمائیں گے. آج اپنے اپنے گھروں میں وہ تمام کام کیجئے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عید کے دن کرنے کے لیے سکھلائے ہیں. فجر کی نماز سے فراغت ہو گئی ہوگی، اب آرام وارم بھی ہو گیا ہوگا. غسل کرو عید کی نیت سے، غسل کرو، غسل کر کے اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، اور خوشبو لگا کر کے آپ کے محلے کی جو مسجد ہے اس محلے کی مسجد میں جب عید کی نماز ہو جائے تو اس نماز کے بعد 2 رکعت 4 رکعت نفل کی نیت سے آپ اپنے اپنے گھروں میں پڑھو. جب تک عید کی نماز نہ ہو جائے آپ کے محلے کی مسجد میں، وہاں تک نماز نہ پڑھیے. عید کے دن جو ہے وہ نماز پڑھنا گھر میں بھی منع ہے عید کی نماز سے پہلے. تو اس کے بعد 2 رکعت 4 رکعت جتنی اللہ توفیق دے نفل نماز پڑھیے. اور اس کے بعد جو ہے خوشی کا دن ہے، خوشی منائیے، کھائیں پیئیں، دوست احباب کو ٹیلی فون کر کے تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہم سے بھی اور تم سے بھی قبول فرما لے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے یہ دعا، تقبل اللہ منا ومنکم. تو عید مبارک، عید مبارک کہتے ہیں تو کہو عید مبارک، تقبل اللہ منا ومنکم. اور اگر عربی میں نہ آئے تو عید مبارک، اللہ تعالی شانہ آپ کی ہماری جو کچھ ٹوٹی پھوٹی جد و جہد ہو سکی ہے یا کوشش ہو چکی ہے اللہ اسے قبول فرماوے. فون کرو لوگوں کو، عید مبارک دو. اور یہ خوشی کا دن ہے تو خوشی دینے والے کو نہیں بھولنا چاہیے. یہ دن بھی ذکر اللہ میں گزرے اور اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ ہو. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ. جب انگریز ہندوستان میں حکومت کر رہا تھا، پوری ایک اس وقت کی سلطنت وہ الگ تھی ہمارے اس زمانے کی برٹش سلطنت کے علاوہ، وہ معاملہ ہی اس کا کچھ اور تھا. تو اس وقت جو ہے حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک موومنٹ انہوں نے چلایا تھا. تو اس موومنٹ فریڈم موومنٹ چلایا تھا. تو اس کے نتیجے میں ہوتا ہے جو بھی رولنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ایسے لوگوں کو پکڑ کے جیل میں رکھ دیتی ہے. تو یہاں یورپ ہی میں مالٹا ہے، تو مالٹا کی جیل میں ان کو بند کر دیا تھا اور کئی سالوں تک مالٹا کی جیل میں وہ بند رہے تھے. ان کے شاگرد رشید شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے اور وہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں تھے. انہیں پتا تھا کہ میں مالٹا کی جیل میں ہوں، انہیں پتا تھا جمعہ کے دن کہ میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے کسی مسجد میں نہیں جا سکوں گا، لیکن ہر جمعہ کو غسل کرتے تھے، پورے بدن کی سنت طریقے کے مطابق صفائی کرتے تھے اور پھر عمدہ لباس پہنتے تھے. اور عمدہ لباس پہن کر جہاں تک ایک قیدی کو چل کر جانے کی اجازت ہوتی تھی وہاں تک جاتے تھے اور واپس لوٹ آتے تھے. تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہم لوگ جمعہ کے لیے نہیں جا سکتے، اور پھر یہ کہ 1 ہفتہ 2 ہفتہ تجربہ بھی آپ کو ہو چکا ہے. تو کہا کہ میں اتنا تو کر لوں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے، اتنا تو کر لوں. تو میرے بھائیو اتنا کر لیجئے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اور اللہ تعالی شانہ کے سامنے عاجزی کیجئے کہ اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ ہمیں معاف کر دیجئے. اب ہم مزید آزمائش کے قابل نہیں ہیں اور آپ کا در کھلے گا تو ہم آپ کے در پر آ کر آپ کے سامنے عاجزی کر کے گڑ گڑائیں گے. آپ تو ہر جگہ سے سنتے ہیں لیکن مسجد کی بات اور ہوتی ہے. یہ اللہ آپ ہمارے لیے آپ کے گھروں کو کھول دیجئے،
اللہ سے کہ اللہ بس ایک عید کافی ہے آپ کے گھر سے باہر، آپ کے گھر سے باہر ایک عید کافی ہے. عید الفطر سے، عید الاضحیٰ سے پہلے آپ اپنے گھر کے دروازوں کو کھول دیجیے، اپنے گھر کے دروازوں کو کھول دیجیے، اپنے دروازوں کو کھول دیجیے. آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، میں اس وقت اسلامک دعوی اکیڈمی کی مسجد میں بیٹھا ہوا، لیکن دل آپ سب کے ساتھ ہے. جس طرح آپ مسجد کے ماحول کو مس کر رہے ہیں، ہم بھی آپ کی صحبتوں کو مس کر رہے ہیں، ہم بھی صحبتوں کو مس کر رہے ہیں. یہ گنے چنے افراد اس وقت یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، پوری مسجد خالی ہے. بس اللہ تعالی شانہ ہمارے حال پہ فضل فرمائے، اور اللہ تعالی آج کی اس خوشی کے دن میں بہت بہتر فیصلہ فرمائے، اس وبا کو جلدی سے جلدی اٹھا لے اور ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ ہم لوگ مسجدوں میں آنے جانے لگے. اللہ تعالیٰ قوم میں ایسے افراد کھڑے کر دے جو حکومت سے بھی گفتگو شروع کریں اور گفتگو کے نتیجے میں خوش آئند ہمارے لیے خبریں ہوں کہ الحمدللہ مسجدیں سوشل ڈسٹنسنگ اور اس وبا کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے مسجدوں میں آنے کی اجازت مل رہی ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی اللہ کے گھر کھل جاوے. بہرحال پھر میں دوبارہ مقرر عرض کرتا ہوں کہ ایمان پر مضبوطی سے رہو اور اعمال صالحہ اختیار کرو، اپنا تزکیہ کراؤ، مشائخ اور علماء سے رابطے میں رہو اور اچھی زندگی گزارو گناہوں سے بچ کر. انشاءاللہ اگر ایسا ہوا تو دنیا بھی عید ہے، موت بھی عید ہے، قبر بھی عید ہے، حشر بھی عید ہے، پل صراط بھی عید ہے اور جنت تو عید ہے ہی. اگر ایسا کسی نے کر لیا تو ہر دن عید کا دن ہوگا اور ہر رات اس کے لیے شب برات اور شب قدر ہوگی. اللہ تعالی شانہ بہت برکتیں عطا فرماوے. سب کو عید مبارک. تقبل اللہ منا ومنکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.